السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیا رہی ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے خیر ضرور دیتا ہے. تک کی بات. اور جس کے دل میں شر ہے تو اللہ اسے شر دیتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. یعنی یہ بات بدلنے والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اتنی بڑی قدرت والا ہے. ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ عرش پر بیٹھ کر اسے پڑھ لیتا ہے. ہم جو بیٹھے ہیں یہاں، کس کے دل میں کیا خیال آیا، کیا خیال گزرا، عرش پر بیٹھا ہوا پڑھ لے گا اس کو. تو جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ اسے خیر دے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ اللہ کا اصول ہے. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو خیروں سے آباد کرو. لوگوں کو دکھانا نہیں ہے. دل میں خیر لانی ہے تو کسی کو کیا دکھانا؟ ہم کو تو اللہ کے لیے کرنا ہے. بے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے. قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے. تو کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. دو آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. دو آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. ایک وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ کے لیے، اور ایک وہ آدمی جس کا دل صاف ہو. تو سیدھے یہ دو عادتیں آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاتی ہیں. اخلاق اچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی قرآن میں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے لیکن نماز کی تعریف نہیں ملے گی کہ آپ کا رکوع اتنا اچھا، آپ کا سجدہ اتنا اچھا، آپ کا قومہ اتنا اچھا. یہ نہیں ملے گا.
لیکن آپ کا حج اتنا اچھا، آپ کا عمرہ اتنا اچھا، یہ نہیں ملے گا. لیکن اخلاق کے بارے میں ملے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب بہت اونچے اخلاق پر ہے پیارے نبی جی. اور نبی کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے، نبی میلے دل کا نہیں ہوتا. یہ دو وجہ سے اللہ انہیں اوپر لے جاتا ہے، چھانٹتا ہے. نبی کا دل پاک صاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا. ہر دل کے اندر گندگی بھی ہوتی ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، خیریں بھی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ دل چاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا. پھر حضور کو ذمہ داری دے دی، جاؤ اب جو ہے ذمہ داری چلاؤ، دنیا میں نبھاؤ، دنیا میں لے کے چلو. دو باتیں صرف آج گٹھامن کا دو سبق ہیں. جس کا دل صاف وہ ہمیشہ کامیاب، اور جس کے اخلاق اچھے وہ ہمیشہ کامیاب. مشرکین مکہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے، بہت خطرناک مزاج تھا ان لوگوں کا، سخت مزاج کے. لڑکیوں کو دفن کر دینا، قتل کر دینا، سانپوں کو کھانا. سالوں تک لڑائیاں چلتی تھی خاندانوں کے اندر. عورتیں جو ہے ان سے آگے تھی، عورتیں پیچھے رہتی ہے نا، وہاں عورتیں ان سے آگے تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلن نعانقی وَإِن تَدْبِرْنَ نُفَارِقِي. یہ ہندا کے اشعار ہیں، ابھارتی تھی مردوں کو اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرو، پیچھے مت ہٹو. یہ اشعار پڑھ پڑھ کے ابھارتی تھی. اور اگر کوئی آدمی تھوڑا مسلمانوں کے موافقت سے بات کرے تو وہ عورت اس کو طلاق دے دیتی تھی. میرے گھر میں آنا مت، جا جانا ہو جا. مسلمانوں کی حمایت سے بات کیوں کی تو نے؟ ایسے خطرناک لوگ تھے. لیکن حضور کے اخلاق نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی صفائی نے سب کو اپنے دامن میں لے لیا. اشعار پڑھتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی. ہم تو طارق کی بیٹیاں ہیں. طارق کی بیٹیاں کا کیا مطلب؟ ایک محاورہ تھا، بڑے کی بیٹیاں ہیں. جیسے شعرا انہ ہوا رب الشعرا، قرآن میں ہے نا، انہ ہوا رب الشعرا سورہ نجم کے اندر. تو شعر ایک ستارہ تھا، عرب اس کو پوچھتے تھے. عرب جو اس کی بہت پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے. اور کبھی بھی کوئی بیمار ہوا تو کہتے تھے شعرا، اور دم کرتے تھے. بڑا ستارہ تھا. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ جس شعرا کو تم پوچھتے ہو وہ شعرا کا اللہ تو میں ہوں، تو میری عبادت کیوں نہیں کرتے تم؟ اس کو تو میں نے پیدا کیا ہے. اس لیے خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. ان کے جادو منتر جو کرتے تھے وہ لوگ، وہ شاعرہ کے نام سے کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا نفی کی کرنا. ایسے خطرناک لوگ تھے. تو یہ ہندا گانا گاتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی. ہم تو طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو بہترین غالیچوں پر چلنے والیاں ہیں. لو تقبلن نعانقی. اور اگر تم آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے تو تم کو ہمارے سینے سے لگائیں گی. وَلَوْ تَدْبِرْنَ نُفَارِقِي. اور اگر پیچھے ہٹو گے تو تم کو ہم طلاق دے دیں گی. تو وہ مشرکین مکہ ابھار میں آ جاتے تھے اشعار سن کر. حضور سنتے تھے یہ اشعار کہ ہمارے خلاف کہہ رہی ہے یہ. لیکن جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اپنا بٹن لگ جاتے ہم آواز میں ڈالنے.
ٹائم آنے دو ہمارا، دیکھتا ہوں. یہ اخلاق نے سب کو جو ہے گھیرے میں لے لیا، سب کو نشاور کر دیا. سب کو طائف والوں کے ساتھ اخلاق برتے، مکہ والوں کے ساتھ اخلاق برتے، بادشاہوں کے ساتھ اخلاق برتے، گانے والیوں کے ساتھ اخلاق برتے، زانیوں کے ساتھ اخلاق برتے. یہ بہت اونچی صفت ہے. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، رنڈی کا نام تو کہنا تھا تو بھاری پڑ جائے گا، مطلب اس کا کام تھا زنا کروانا، پیسے لینا. حدیثوں میں آتا ہے. وہ جس گلی سے گزر جاتی تھی لوگ دیکھتے تھے کہ یار پیلی آویس ہے، پیلی آویس ہے، سمجھ گیا نا، وہ آ رہی ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے. ارے پتہ نہیں یار، وہ رستے میں چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیتی تھی. اب کتنی خراب ہوگی. جہاں وہ گھر سے نکلی بن ٹھن کر اپنے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے، ریحان خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو لگاتی تھی. وہ کسی جگہ سے گزر جاتی تو لوگ سب کہتے ہیں کہ وہ گزری ہے یہاں سے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور جاہل لوگ تو ہوتے تھے مکہ مدینہ منورہ میں، یہود بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے. مسلمانوں میں سب تو اچھے نہیں تھے، کچھ ہوتے ہیں نا سب، آپ لوگ سمجھتے ہو نا، گڑبڑ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریاں اس امت کی، 3 کیٹیگریاں: سابق بالخیرات، مقتصد. 3 کیٹیگریاں ہیں ان کی. ظالم لنفسی. اس امت کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں. ایک تو دین کے کام میں آگے بڑھنے والا، سابق بالخیرات، اور دوسرا مقتصد. مقتصد کا مطلب تھوڑا آگے تھوڑے پیچھے، کبھی کیا کبھی نہیں، کیسے ہم لوگ ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی سستی میں پڑ گئے، کبھی فجر چلی گئی، کبھی یہ ہو گیا کبھی اس کے کہتے ہیں مقتصد. اور ایک ہے فمن ظالم لنفسی، اپنے آپ کو ظلم کرنے والا. تو اللہ کہتے ہیں اس امت کی برکت سے میں تینوں کو جنت میں داخل کر دوں گا. سابق بالخیرات کسے کہیں گے؟ جو نہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، یہ سابق بالخیرات ہے. اور مقتصد کسے کہیں گے؟ اذان کے بعد مسجد میں آئے. اور اب ظالم لنفسی کس کو کہیں گے؟ نماز کے بعد مسجد میں آئے. یہ 3 کیٹیگریاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ سستی ہوتی ہے میں معاف کر دوں گا. میں جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وعدہ کیا اللہ نے کہ سنت کی برکت یہ ہے کہ میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، زمین کبھی جائے گا. تو یہ 2 باتیں ہیں. دل کی صفائی جو بہت کڑوی بولی ہے، بہت کڑوی بولی. جلدی دل صاف نہیں ہوتا، کپڑے تو صاف ہو جاتے ہیں، بدن بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر کچھ چیزیں سمجھ گئے نا تو باقی رہتی ہے. اللہ کو پسند نہیں. اور دوسرا اچھے اخلاق. کسی کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی نہیں کی. میں وہ لڑکی کا قصہ سنا رہا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب نکلتی تو سارے مدینے والے کہتے، عورتیں بھی کہتی وہ آ رہی ہے، اپنے گھروں میں آ جاؤ یار، جانا دے یہاں سے، بلا مصیبت. ایک دن ایسا قصہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور آپ جو ہے ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اکیلے، کوئی نہیں تھا. اور وہ لڑکے سامنے سے آئی، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ ہو یہ بالکل حضور کی سمت میں جا رہی ہے. یہ اب کبھی خدا نہ خدا حضور کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرے. تو خود روایت میں ہے کہ وہ تو چلی اور چلی بالکل حضور کے سمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں وہ آ رہی ہے. اب صحابہ نے سوچا کہ یار کیا کریں، اس کو روکیں، تم وہاں کہاں جا رہی ہے، لیکن کسی کی ہمت ہوئی نہیں.
وہ اپنا وہی ٹھاڑ کے ساتھ حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور کیا جملہ تھا؟ یا محمد اتاکل کما یاکل العبد. وہ مشرکہ تھی. یا محمد اتاکل کما یاکل العبد، تم ایسا کھاتے ہو جیسے غلام کھاتا ہے، یعنی غلام کی طرح بیٹھے ہو. آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، جیسے غلام کھاتا ہے بندہ کھاتا ہے ویسے کھاتا ہوں. جھٹکارا نہیں اس کو، حالانکہ حضور اشارہ کرتے تو صحابہ بوٹی نکال دیتے اس کی. حضور اشارہ کرتے صحابہ دیکھ بھی رہے تھے، صحابہ حضرت عمر بھی بڑے بڑے دیکھ رہے تھے اور سر مائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کھڑی ہے حضور کے سامنے اور ٹھاڑ کے ساتھ بات کر رہی. لیکن اخلاق کے دائرے سے حضور نہیں نکلے. آکلوا کما یاکل العبد. تو اس نے کہا اتاکل واحدا ولا تطعمونی، اکیلے کھاتے ہو مجھے نہیں کھلاتے. تو آپ نے فرمایا کھا لے کھا لے. میں کہا نہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. نخرے ایک دم چھیلنے درجے کی لڑکی اور حضور ٹاپ 1، لیکن اخلاق سے جواب دیے بھی کھا لے. یہ کہا نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا اور لقمہ بولا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. لیکن بکھرے موتی ہوئے میں نے کسی جگہ قصہ لکھا ہے، اپنے منہ کا کھلاؤ. سارا مجمع دور سے کھڑا دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور اس کو کھلایا، اور کھاتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اور مدینہ منورہ کی بڑی آپا بن گئی. بڑی آپا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق ہے اور عورتوں کا آپائے بننے کا شوق ہے. تصویر ہاتھ سے پکڑی گی، پیر لوگ جو ہیں ادھر امامہ پہنیں گے، سرما لگائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ پیر ایسا نہیں بنا جاتا، وہ تو اللہ پیر بناتا ہے اور آپا اللہ بناتا ہے. یہ اس نے کھاتے اس نے کہا کہ اتنا اونچی اخلاق ہو. اب جب یہ آپا بن گئی نا تو جتنی خراب تھی اتنی اچھی بنی. اب سب نے رشتے دینے شروع کیے. پہلے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا اور اب بد اخلاقی کبھی بھی حضور نے نہیں کی. ہاں کبھی کسی معاملے میں کوئی زیادہ تکلیف ہوتی، کسی نے بہت تکلیف پہنچائی تو مختصر جملہ کہتے. جیسے مکہ مکرمہ میں کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو میں پیسہ لے کر آتا ہوں، تو 3 دن تک حضور کھڑے رہے وہاں. کتنے دن بھائی؟ وہ گھر جا کے بھول گیا اور حضور وہاں کھڑے ہیں. جب 3 دن کے بعد آیا تو حضور نے مسکرایا، یہ نہیں کہا شرم آتی ہے سر. اور اگر ہم ہوتے تو اس کی موٹی موٹی الگ کر دیتے. دیکھو ہم نے سمون کی بس ایک جملہ کہا میں 3 دن سے کھڑا ہوں دھوکہ پیاسا، اور کوئی جملہ نہیں کہا. اور پھر اپنی امانت لی، جو بھی امانت تھی وہ امانت لے کر حضور آ گئے اپنی جگہ. اس لیے اخلاق سیکھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اونچی جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں، حضور فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہ کوئی بھی آدمی ہو کیسا بھی ہو، حضور کبھی ڈانٹتے نہیں تھے. حضرت انس کہتے تھے کہ حضور نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں. بہت جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو حضرت انس کی والدہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تقریباً ان کی عمر 7-8 سال یا 5 سال 6 سال ایسی ہوگی حضرت انس کی. اور کہا کہ حضرت آپ مدینہ منورہ میں آئے ہو
اور مدینہ منورہ میں آئے ہو تو پورا مدینہ جو ہے وہ آپ کے آنے سے خوش ہے اور وہ آپ کو ہدیہ بھی دیتا ہے سارا مدینہ. میں آپ کو کیا ہدیہ دوں, میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے, میں تو بیوہ ہو گئی ہوں اور یہ انس جو ہے یہ یتیم ہے, تو میں انس کو آپ کو ہدیہ دے رہی ہوں. جب تک آپ زندہ رہو گے یہ انس آپ کے ساتھ رہے گا. انس بن مالک کہتے تھے کہ کبھی بھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں, حالانکہ خادم کو تو ڈانٹا جاتا ہے, کبھی بھی ڈانٹا نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پرائیویٹ کام کے لیے بھیجا کہ دیکھ ایک کام تجھے سونپ رہا ہوں, تو جا کرا, کسی کو پتا نہ چلے, خاص طور سے ماؤں کو پتا نہیں چلنا چاہیے ورنہ گھر میں انتشار ہوگا. تیرا کام ہے جا کر کے آ جا بس. حضرت انس بن مالک کہتے کہ ٹھیک ہے, جوان تھے, ٹھیک ہے گئے. راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو حضرت انس کہتے تھے کہ میں بھی کھیلنے لگ گیا. حضور انتظار کر رہے ہیں, آیا نہیں, گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, کسی کو پوچھ نہیں سکتے تھے انس کہاں ہے ورنہ وہ راز کھل جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور حضور جانے لگے تو وہاں انس جو ہے وہ, میں سمجھا رہا ہوں, فٹ بال کھیل رہے تھے. یہ فٹ بال کا مثال دے رہا ہوں, میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضور مسکرائے, میں نے بھیجا اس کو کام کے لیے, اور یہ تھا ایسا مگن ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بھیجا ہے میں نے اس کو. حضرت انس نے جب حضور کو دیکھا تب حضرت انس کو یاد آیا, او ہو میں بھول گیا. تو حضرت انس کہتے ہیں حضور میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر مجھے ڈانٹا نہیں, بس خالی میرا تھوڑا سا کان پکڑا اور کہا تجھے کیا کام کے لیے بھیجا تھا میں نے تجھے کیا کام کے لیے بھیجا تھا, تو یہاں کھیل رہا ہے. حضرت معاف کرنا ہوگا, کوئی بات بیٹا, کوئی بات نہیں, جا کام کرا. ما زجرنی وما طردنی. یہ ایک صحابی پیشاب کر رہے مسجد نبوی میں, صاحب آئے پیشاب مت کر. اب لوگ کرنے دو اسے پیشاب. جب پیشاب کرنے فارغ ہو گئے تب مٹی کی زمین جو ہے وہ کچی ہوتی تھی تو پانی سے کیا اس کو صاف کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, بھئی یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اخلاق, بہت محبت سے. ایک صحابی تھے مرشد ابن مرشد ان کا نام تھا. مکہ مکرمہ میں یہ بڑے کام کرتے. ایک آنا مکہ کی 2 لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں بہت آتے ہیں. ایک سارا جو گانا گاتی تھی اور ایک اناق نامی لڑکی جو اڈا چلاتی تھی. ان 2 کے قصے, ویسے دوسری لڑکی کے قصے آتے ہیں لیکن ان کے قصے بہت آتے ہیں. تو یہ مرشد ابن مرشد جو تھے اس کا تعلق یہ اناق سے تھا زمانے جاہلیت میں, اور حاتم بن بلتع کا تعلق سارا سے تھا. وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی اور یہ اناق جو ہے یہ اڈے چلاتی تھی. تو یہاں مرشد ابن مرشد جو ہے ذرا پیمنٹ بھی کرتے تھے, سمجھے نا آپ, اڈا چلا لو, ایک اور کھولو تو پیسہ لے نا, گھبراتے کا ہی کوئی پیسہ لے. اور اس سے عشق بھی تھا یہ اناق سے, عاشقانہ تعلق بھی تھا, شادی بادی نہیں تھی, عاشقانہ تعلق. اور حاتم بن بلتع کا تعلق سارا سے, وہ بھی عاشقانہ تھا. یہ یمن کے تھے حاتم بن بلتع, اور مرشد ابن مرشد جو ہے مکہ کے تھے, بڑے لوگ تھے, سب پیسے والے. تو سارا کے قصے تو میں کہیں اور سنا چکا ہوں, میں آج آپ کو یہ اناق کا قصہ سنا دوں. حضور کے اخلاق, پہلوان تھے مرشد ابن مرشد, یہ پہلوان تھے, مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو کر یہ مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ مجھے مکہ کا کوئی کام سونپ دو, کوئی ڈیوٹی میری مکہ کی لگا دو. تو بعض صحابہ نے حضور سے کان میں کہا کہ یہ اناق کی وجہ سے جا رہا ہے, وہاں وہ رہتی ہے نا وہاں الحمد سے کیا نا, سب ماشاءاللہ بالغ ہیں, گٹھامن کے لوگ تو بالغ ہو گئے ماشاءاللہ.
ابھی ہونا نہیں بدگمانی نہیں کرتے. بھائی کیا کام کرو گے مکہ جا کر؟ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈیوٹی ایسی دو جو مکہ میں جا کر کروں. ارے تم کیا کرو گے مکہ میں؟ بولے میں پہلوان ہوں. تو مکہ کے جتنے قیدی ہیں ان قیدیوں کو چھوڑا کے لاؤں گا. مکہ میں مسلمان قیدی بھی تھے، میں چھوڑا کے لاؤں گا. آپ نے اجازت دے دی تو جاؤ. چنانچہ یہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے اور مکہ مکرمہ کا سفر کر کے وہ قیدیوں کو دیکھتے کہ قیدی کہاں ہے سب کچھ دیکھ داکھ کر وہ جو ہے قیدیوں کو چھڑا کر بھگا کر لے آتے. کئی قیدیوں کو چھڑوایا. اس زمانے میں قیدی جو ہے بھینس کی طرح باندھے جاتے تھے. جب ہم بھینس بھاگتے کمرے نہیں ہوتے تھے، باہر باندھ دیا. ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ مسلمان قیدی ہے، سب کو سیٹنگ کر کے رات کو جاتے اور رسی بسی کاٹتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ پہنچا دیتے. تو مدینہ والے خوش ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے کئی قیدیوں کو. اب ایک مرتبہ گئے، یہ مرشد ایک قیدی تھا، پہلوان تھا، زبردست پہلوان، اور اس کو نکالنا لانا، اس کو بھگانا، یعنی وہ اتنا وزنی تھا کہ اس کو اٹھا کے بھاگنا پڑے. پہلوان تو یہ بھی تھے لیکن اب اٹھا کے بھاگنا ایک تھے کہ ابھی آدمی بھاگے وہ خود بھی دوسرا بھی بھاگے تو دونوں کا سپورٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سپورٹ کی وجہ سے بھاگتے رہتے ہیں. یہ تو معاملہ یہ ریورس کرنا تھا، یا یہ خود بھاری وزن کا اور مرشد یہ بھی بھاری وزن کے. تو رات کو بیٹھے بیٹھے ساری پلاننگ کر رہے تھے. 14 رات کا چاندنا تھا اور وہ ساری سیٹنگ کر رہے تھے کہ کیسے اس کو نکالنا، کیسے کرنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. اتنے میں وہ اناق آ گئی. اناق وہ لڑکی تھی نا، وہ آ گئی. ارے مرشد تو یہاں تو انہوں نے چھپایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وجہ سے آیا. تو مسلمان ہو چکے تھے. تو پاس آ کے بیٹھ گئی. بہت دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہوئی ہے، بہت دنوں کے بعد، اور بہت دنوں کے بعد ملے، چل گھر چل تھوڑا آرام کرتے ہیں، یہ اناق نے کہا. تو مرشد نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میرا تیرا کوئی غیر شرعی تعلق نہیں ہے. تو اناق میں عورت نے کہا چل گھر ورنہ پھنساؤں گی. پورا مکہ میری آواز سے واقف ہے، ایک آواز کروں گی مکہ والے تجھے ختم کریں گے. تو مرشد گھبرائے. انہوں نے کہا یار یہ ہے یہ خراب لڑکی، اور پتہ نہیں کہ اعلان کرے گی تو میں تو پھنس جاؤں گا. اس کو کیا چھوڑاؤں، میرا مسئلہ ہو جائے گا. وہ جو ہے اس کو کیا چھوڑاؤں، میرا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ مرشد جو ہے بھاگے جان بچانے کے لیے. پیچھے پیچھے یہ لڑکی جو تھی اناغرانی، اس نے حرم میں جا کر اعلان کیا وہ مرشد آیا ہے اور وہ جو ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، الگ لینا دینا کچھ نہیں. تو مکہ والے جو ہے وہ سب جاگے. اچھا مرشد آیا ہے، یہاں سے بھاگ گیا ہے، پہلوان ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. تو مرشد کہتے تھے میں اپنا پہلوانی کا کام جانتا تھا، لیکن پہلوانی میں کتنا دوڑنا، دبلا پتلا آدمی تیز بھاگتا ہے، لیکن میرا وزن اٹھاؤں اس کا تو سوال ہی نہیں ہے چھوڑانے کا، اس آدمی کا تو چھوڑانے کا سوال ہی نہیں ہے. میں میری جان بچا کے چلا. تو مرشد کہتے تھے ایک غار میں جا کر میں چھپ گیا. رات کا وقت تھا اور غار میں جا کر چھپ گیا. یہ لوگ مکہ والے کوئی یہاں سے بھاگے، کوئی یہاں سے آئے، کوئی وہاں سے آئے، اور وہ غار میں بھی آئے لیکن غار کے اندر نہیں آئے. باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے وہ کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اور سب نے مل کر وہاں استنجا اور پاخانہ اور پیشاب کیا. ساری بدبو، سارا استنجا، سارا پیشاب مجھ پر پڑا. میں اللہ سے کہنے لگا اللہ پاک کوئی بات نہیں، میں تو پاک ہو جاؤں گا، صاف ہو جاؤں گا، لیکن ان کے ہاتھوں میں مت دینا مجھ کو. سب یہ مکہ والے چلے گئے. میں باہر نکلا، کہیں کوئی کنواں تھا، وہاں جا کر صاف سوف کیا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور سارے مکہ والے سو گئے. اور سونے کے بعد مجھے ایک ہی ڈر
کہ مکہ میں اس کو چھڑوانا ہے، سمجھیے نا، پہلوان اس کو چھڑوانا ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اناک نامی کو لڑکی کو پتہ چلا ہے میں مکہ میں ہوں، وہ کہیں نہ کہیں مجھے پکڑ لے گی تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو مرشد کہتے تھے میں نے تھوڑا اپنا حلیہ بدلا، تھوڑی چادر بدلی، تھوڑا سا 2 روپیہ بنا اور بن کر جو ہے تھوڑا چلنے کا ڈھنگ بدلی اور یہ بدلا، لاٹھی ہاتھ میں لی، اور جہاں وہ پہلوان تھا میں گیا، میں ہارا نہیں، پیچھے نہیں ہٹا. وہ اناک نامی عورت بھی چلی گئی، مکہ والے بھی چلے گئے، مرشد نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. اور وہاں جا کر وہ پہلوان سے کہا کہ دیکھ بھائی تیرے لیے میں آیا ہوں، تیری رسی کاٹ رہا ہوں، لیکن اب یہ کہ تو دوڑے گا میرے ساتھ. تو اس نے کہا میں نہیں دوڑ سکتا، میرے پیٹ میں تکلیف ہے. ارے مرے اور مرے، سمجھ گئے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں نہیں دوڑ سکتا، پاؤں میں تکلیف ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے کام دلی کرنا ہے، وہ اناک کوئی پتا نہ چلے، مشرکین مکہ کوئی پتا نہ چلے، اور میں فوراً یہ کام بھی کروں، کام بھی سٹ کر لے جاؤں مدینہ، اور اس کو مدینہ منورہ لے جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جائیں گے کہ اچھا کام کر کے آیا، بڑا آدمی لے کر آیا. وہ بھی معروف تھے پہلوانی کے اندر. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پہلوانوں کی بھی ضرورت ہے اپنے کام کے لیے. ہمارے یہاں نظام الدین میں جب بہت اختلاف ہوا، بہت پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، عمارت کا مسئلہ چھڑا، یہ چھڑا وہ چھڑا، مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا. تو حضرت شیخ سہارنپور سے آئے. اس زمانے میں امبیسڈر گاڑیاں چلتی تھی، اور شیخ اپنے ساتھ گنڈوں کے لے کر آئے، اور نظام الدین کے دروازے پر شیخ بھی اترے اور وہ گنڈے بھی ساتھ اترے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنے ساتھ گنڈوں کو لائے؟ شیخ نے کہا ہاں ہاں کبھی کبھی اب وہ جہل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ شیخ نے کہا کبھی کبھی اب وہ جہل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اس لیے لایا ہوں تاکہ تم گڑبڑ نہ کرو، ان کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاؤ. تو اب مرشد کہتے تھے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تجھے چھڑانے کے لیے لایا ہوں، ساری سیٹنگ کر لوں گا، کھجورے بھی ساتھ ہیں، کھجورے کھا لے، تو بس تو میرے ساتھ دوڑ. اس نے کہا میں دوڑ نہیں سکتا. تو کہا کہ چل تو میرے کندھے پر بیٹھ تو سکتا ہے؟ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. اب تجھے کون بٹھائے میرے کندھے کے اوپر؟ اور یہ باتیں آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں تاکہ کوئی مکہ والا کو سنے. لیکن مرشد کی خبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، انہوں نے جو ہے بہت ہمت کر کے اس کو کھجورے وجورے کھلائی، پانی پلایا، اور اس زمانے میں جو طاقت کی چیزیں جو کھلائی. تو چل نہیں سکتا تو میرے کندھے پر بیٹھ جا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اپنے کندھے پر بٹھا کر لائے ہیں. اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی ہوئی، ارے ماشاء اللہ مرشد نے تو بڑا کام کیا، ماشاء اللہ سب کو لے کر آ گئے. جب اس کو لے کر اور بہت قیدیوں کو چھڑایا مرشد نے. اور اناک نامی لڑکی جو ہے اس نے مکہ میں بات پھیلانی شروع کی، وہ مکہ میں آئے تو قتل کر دینا. تو مرشد کہتے ہیں کہ میں آؤں گا ہی نہیں مکہ، میرا تو کام ہو گیا. لیکن دل میں محبت تھی، مرشد کے دل میں اناک کی محبت تھی، اور اناک کے دل میں ان کی محبت تھی. تو محبت جو ہے وہ چھپائی نہیں جاتی، تو کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے. یہ تو ہو گیا مدینہ میں، کبھی دو مرشد بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. یہ مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے لیکن شرم آتی ہے. تو پوچھو کیا ہے؟ یہ کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں مکہ مکرمہ جاؤں اور اناک سے شادی کر لوں. یہ انہوں نے کہا. اس نے کہا بھاگ یہاں سے. اس نے کوئی جواب نہیں، بھاگ یہاں سے، ایسا نہیں سوچتے. خیر دو تین دن کے بعد پھر آئے، بیٹھے آنکھیں نیچے. آپ نے فرمایا یہ چیزیں نہیں سوچتے، اگر آپ اجازت دیں وہ مسلمان ہو جائے گی
اس کے دل میں میری محبت بہت ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے، تو میں جا کر نکاح کر کے شادی کر کے لے آؤں یہاں مدینہ منورہ۔ اب یہ بات نہیں کرتے، ڈانٹا حضور نے، یہ بات نہیں کرتے۔ کیا شادی کرنے سے مدینے میں لڑکیاں کم ہیں؟ نہیں، مدینے میں لڑکیاں کم ہیں؟ تو چاہتا ہے کہ آسمان سے کوئی حور آئے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ جا کسی مرتبہ پھر آئے، حضور کے سامنے بیٹھ تو حضور مسکرائے، یہ بیچارہ یہ بار بار آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا رات کو نیند نہیں آتی۔ آج کا ڈاکٹر ہوتا تو سونے کی گولی کھا لے، جو نیند کی گولی آتی ہے وہ کھا لے، نیند آ جائے گی۔ انہوں نے کہا رات کو نیند آتے، کروڑے بدلتا رہتا ہوں، ستارے گنتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تجھے بار بار آتا ہے نا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر حضور نے سورہ نور کی آیتیں پڑھ کے سنائی، الزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک، الزانی لا ينکح الا زان او مشرک، یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے وہ تو زانی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں مرشد سے مرشد پہ نازل ہوئی، اس لیے یہ سوچ مت کی۔ فتوے کے اعتبار سے اگر کوئی زانیہ ہے، کوئی زانی ہے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنی، تو نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے مرشد سے مرشد کے اوپر یہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوتا تھا تو حضور ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ اس کیوں قریب بٹھاتے تھے؟ تاکہ جو اس کے دل میں سے اس کی محبت نکلے، حضور کی محبت آ جائے۔ پھر یہ قصہ آنا آپ کو پتا چلا وہاں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو وہ لمبی تفسیر ہے، کسی اور وقت سنائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو ابھی حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں، ما زجرنی ما طردنی، کہ کبھی بھی حضور نے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ یہ بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے دے دے لڑکا تو اس کا نام جریر رکھنا اور اس کا نام تمیم رکھنا، یہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے اس امت کے یوسف ہیں یہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب بھی تم دونوں مسجد میں آؤ برقع پہن کے آؤ تاکہ لڑکیاں تم پر عاشق نہ ہو۔ آرڈر تھا، برقع پہن کر مسجد میں آؤ تو نقاب ڈال کے آتے تھے، اور مسجد میں آ کر بھی نقاب اٹھا لیتے تھے۔ یہ شہزادے تھے یمن کے، جریر ابن عبداللہ، بڑے آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں مشورہ کر رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ بھرا ہوا۔ حضور نے دیکھا کہ جریر آئے ہیں، مشرک ہو، مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا جریر آئے ہیں، او ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا اپنے کمرے، یہ جگہ دے دے تھوڑی، یہ جگہ دے دے، لیکن سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو اٹھانا مناسب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چادر تھی اپنی، وہ چادر حضور نے یوں پھینکی اور کہا جریر یہ چادر بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ تو جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی، اپنے سینے سے لگائی، اپنے سر پہ رکھی، بوسا دیا، کہا کہ حضرت یہ چادر جو ہے اس پر میں بیٹھ نہیں سکتا، اس چادر کا درجہ تو میرا سر ہے، اور اسی جگہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق، اسی جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر جب مجلس ختم ہوئی تو حضور نے بہت قریب کیا ان کو، بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، پیار دیا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جریر ابن عبداللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر باندیا کہتی ہے کہ جا جریر، جا جریر، جریر آ گیا، جریر آ گیا، حضرت عائشہ کہتی تھی ہم بغیر کہے جو برقع پہن لیتی تھی۔ تو حضور پوچھتے برقع کیوں پہن رہی؟ یہ کہا تو جریر آ رہا ہے اور آپ تو اس کو بغیر کہے بلا لو گے۔ جب حضور سنتے کہ جریر آیا تو حضور کو اتنی محبت تھی، ارے جریر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آنے والے ہیں، اس سے اچھا ہم پہلے سے برقع پہن لیں۔ بہت بڑے مالدار تھے،
شہزادے تھے، بہت مالدار، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بلایا ان کو اور کہا کہ دیکھ جریر، میں ہوں، تو ہے اور کوئی نہیں، مجھے کام کرانا ہے تجھ سے، لیکن کسی کو پتا نہ چلے. وعدہ کرے گا تو ابھی جریر سے کہا، تو ابھی جریر نے کہا کہ تو وعدہ نہیں کر سکتا میں. کام کیسا ہے پہلے یہ بتاؤ. اصولی بات تو یہ ہے نا، یہ کام کیسا ہے. آپ کو اور پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ، وہ میرے بس میں نہیں. تو اس نے فرمایا ابھی کسی کو بتانا بتائے گا تو فتنہ ہو جائے گا. کب بتاؤں گا نہیں، لیکن کام کیا ہے یہ تو مجھے بتاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام یہ ہے کہ تو یمن کا شہزادہ ہے اور تیری وہاں پہنچ بہت ہے، اور یمن والوں نے کعبہ تیار کیا ہے، وہاں طواف کرتے ہیں. یہ کعبہ تو ایک ہے مکہ مکرمہ میں، تو کوئی سیٹنگ ایسی کر کہ وہ کعبہ کو توڑ دے تاکہ لوگ سارے کے سارے مکہ سے جڑے، ورنہ آگے وہاں جڑیں گے جو امت میں توڑ پیدا ہوگا. تو جریر ابن عبداللہ نے کہا سوری میں نہیں کر سکتا. آپ نے تنہائی میں بات ہو رہی ہے، حدیث میں تو بات نہیں ہے. تو سوری حضرت میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا آپ؟ حضرت میں ڈرپوک ہوں، میں اونٹ پر بیٹھتے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے بہت مجھے ڈر لگتی ہے کہیں گر نہ جاؤں. تو حضرت نے کہا اگر میں تیرے لیے دعا کر دوں تو؟ فرمایا ہاں دعا کر دو تو ٹھیک ہے. تو حضور نے دعا دی اللہم ثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے گھوڑے پر تو جما دے، اسے ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. جب یہ دعا دی ان کی ہمت بڑھ گئی، جریر ابن عبداللہ ان کی ہمت بڑھ گئی. تو حضرت میں اکیلا تو جاؤں گا نہیں، کچھ لوگوں کو جاؤں گا. کہ کتنے لوگ چاہیے؟ کہ 50 آدمی مجھے یہاں کے چاہیے. ویسے میری ٹیم تو وہاں ہے، میں تو شہزادہ ہوں، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب ہے. وہ جتنے چھوکروں نے بنایا ہے سب چھوکروں کو بھی جانتا ہوں، سب توڑ تاڑ کے انشاءاللہ آ جاؤں گا، لیکن 50 آدمی چاہیے. آپ نے فرمایا میں دوں تو لیتا ہے؟ تو فرمایا آپ میں دے، میں چھاٹوں گا. فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. یہ 50 لوگ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سارا وہ توڑا اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے اعلان کر دیا کہ ایک ہی مکہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کا طواف کرو اور کچھ نہیں. اور حضرت جریر کا چونکہ بڑے آدمی تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا، وہ 50 جو گئے تھے، جب تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو، میں یہاں تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں، بعد میں آؤں گا. وہ ٹیم آ گئی، حضور کو خوشخبری دی. حضرت جریر بعد میں آنے کا سوچ رہے تھے اور یمن میں ہی تھے کہ حضور کے انتقال کی خبر پہنچی. حضور کا انتقال ہو گیا. یہ حضور نے جو اپنی چادر دی نا، وہ چادر کی وجہ سے اللہ نے ایمان دے دیا ان کو اور بن گئے جریر ابن عبداللہ البجلی. جریر ابن عبداللہ البجلی بہت اونچا مقام، بہت خوبصورت تھے، مالدار تھے. کئی لڑکیاں چاہتی تھی شادی کرنے کا، یہ قصے بھی لمبے ہیں. کئی لڑکیاں چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے ہمارے ساتھ، کہ بہت بڑے آدمی ہیں. جریر ابن عبداللہ البجلی آخر تک زندہ رہے. حضور کے انتقال کے بعد دور صدیقی میں بھی رہے، دور فاروقی میں بھی رہے، موت بھی ان کی عجیب ہوئی، لیکن حضور کے یہ اخلاق نے چادر نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ بد اخلاقی کی PhD کی ہے ہم نے. معمولی سا نمک اگر زیادہ پڑ جائے بیوی کی طرف سے، ارے تانا ہم جاؤ اسے چتو ہم جاؤ. میں مکہ مدینہ منورہ میں ہم جہاں اترتے ہیں کار سے، وہ بقی کے قریب اترتے ہیں. ہمارا جو ڈرائیور ہوتا ہے، جو ساتھی ہوتا ہے، بقی کے قریب ہمیں اتارتا ہے. تو میں جا رہا تھا حرم شریف، تو ایک مومنونی اور مومن دونوں جو ہے لڑتے جا رہے تھے. میں نے پہچانا کیسے ان کو؟ گول برقعے سے.
खोल कर कैसे पहचान नहीं सकते। हाँ, अब वो भी कुछ कहती थी, वो भी कुछ कहती थी, और पहचाने उनके सैंडल, उनके वो चप्पल होते हैं ना, समझ गए ना, खास किस्म के सुनी पर जा रहे थे वो तो, और क्या तो उस गुस्से में कह रहा जो अभर वह तो मरीज हो तू, ऊपर मत मर जाए। तो वो क्या कह रही है, तमें मत मर जो, कोई नहीं थे तुम्हारा अब दोनों। मैंने कहा यार जरूर, अच्छा अरब भी सुन रहे हैं, अरब तो समझते नहीं, अरबी औरतें सुन रही हैं, ये क्या दोनों लड़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। मैं तो पहचान गया हमारी बिरादरी की। अब मैं जल्दी चलकर करीब जाकर मैंने कहा सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। बोलता तो ये तमिल लोग आप लोग जोर जोर के बोलो सो, आप बत्ती बाजू में से उम्महातुल मोमिनीन, आखिरी उम्मत में तबका करीम तबका मौजूद तो नाम है अना हुजूर होने। मौसा गलती थी जी ना, अल्लाह से माफी मांगो। वो लड़वा बल्ले ने था, वो तो सुलह करवा इसी अपने। तो उस जमाने में मेरी किताब आई थी मोमिन का हथियार, शुरू में। तो मैंने कहा उर्दू पढ़ते आवड़े से, वो आवड़े से मौल साहब। तो मैंने दोनों को किताब दी, दोनों को तस्वीर दी और कहा तब जो है तुम्हें लड़ाई दी मत ना मौल साहब, ना लड़ाइए तो मुसाफा कर जाना। दोनों को खड़ा करके मुसाफा करा। देखो तुम्हें मुसाफा करशो न तो नबी साहब ने बीवी से मियाँ बीवी मोहब्बत की मुसाफा करे न तो बेवो ने ओगल थी बड़ा गुना अल्लाह माफ करे ना। कैसे मौल साहब पूछो माफी मांगो, भाई माफ कर दो, ये तुम्हें माफ कर दो, और ताजा एक बिजाना में काचे ना हो। कालेडा की साइड कैसे कालेडा अंत बेजाने एक बेजाने तो हमें ताज मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देख कर हंसेंगे तो अल्लाह भी हंसता है। मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर हंसो तो दोनों हंसे, वो मान को तो करा तो ना थे वो मुझे मान को कराऊ, ये तो कमरे मुझे कर दो मान को, अब लड़ा दो मत। वो मिलते हैं मुझे हेड़ा से खातू मौल साहब तारती इतनी मोहब्बत थी जी कि मारा मगर ये नहीं रहती अन्य ना मगर वो नहीं रहता। लेकिन तने आता है हमारे तो तलाक पर बैठो थे मामलो। फिर एक दूसरी ममनों ने 5 ममनों थी। कितनी भाई 5। अब वो जा रही है, मैं पीछे में जो जा रहा हूँ तो वहाँ वो जो बोतलें होती है ना बहुत खूबसूरत होती है, अलिया आ बोतल इतनी हारी है कि आप वाला अंदर मर्ची भरशू वाला अंदर नमक भरशू। तब पहुंच से तो एक ले ले और डाल दिया। फिर आगे बढ़े तो वहाँ उससे ज्यादा खूबसूरत बोतलें वो तो फेंक देते हैं ना, वो मिली अल्लाह आती रहती है हरी से, उसको फेंका और फिर दूसरी ली। फिर आगे क्यों करो और मैं सारा मंदिर देख रहा। मैंने करीब में जाकर कहा सलाम वालेकुम भैया तमारो गोमनो सु क्या गोमना सो भाई, बड़ी औरतों ये कहेंगे क्या गोमना सो वो तो गठोमन પેલા મોલાને હિન્દુસ્તાન પર છે ગોમ હું જ મોલાને હિન્દુસ્તાન છું આવે રસ્તામાં ત્યાં બોતલો તો આવી બોતલો તો બહુ મળશે તમે હરમ મસ્જિદ ઇબાદત કરો, हरम मुझे इबादत करो તમે आई बोतल तो तुम रस्ते हेड़ते बैठते हो तो तो फेंक देते हैं हरम मुझे से। आज का मेरा मजमून सिर्फ 2 बातें, दिल की सफाई और अच्छे अखलाक। आप अच्छे अखलाक जो है गैरों के साथ भी वर्तमान में यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे जमात के काम करने वाले अच्छे अखलाक के साथ रहेंगे और दिल की सफाई के साथ रहेंगे तो हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला हिदायत को आम कर देगा। और कहते थे और किस्सा भी हुआ, लोगों ने आकर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं हजरत निजामुद्दीन की कब्र पर और खाना यहाँ खाते हैं मरकज में। तो मौलाना ने कहा मना मत करना। दूसरे दिन भी वो लोग आ गए, हजरत ये दूसरे दिन भी आए, ठहरे वहां यानी हजरत निजामुद्दीन कब्र पर आए और खाना यहाँ खाते, मना मत करना। 3 दिन तक मौलाना ने मना नहीं किया। फिर 3 दिन के बाद जब वो आए तो हजरत गए उनके पास, ये कहा माशाअल्लाह 3 दिन से आप लोग आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर फरमाया कि मेहमान 3 दिन का होता है लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ रोजाना आना। ये मौलाना ने कहा रोजाना आना।
اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا، اور میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو۔ مولانا کی تشکیل پر وہی سے 3 چلے روانہ ہو گئے، اور اگر حضرت منع کرتے تو آواز میں نہ ایسا کہتے تو وہ کہتے بھائی آ لوگوں ٹھیک نہیں تھے، یہ اخلاق پر مسلمان ہوئے، وہ مسلمان نہیں، وہ اخلاق پر جو ہے دعوت کے کام میں لے گئے، اور اب تک جو ہے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اخلاق مکہ والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، مدینہ والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، یہاں تک کہ یہ وہ جو عورت تھی جسے رنڈی میں کو حضور نے کھانا دیا وہ مسلمان ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں قصے آپ کو حدیث میں ملیں گے، ایک قصہ نہیں، سینکڑوں۔ سمامہ ابن اسال کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، طائف والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، حالانکہ طائف والوں نے حضور کو کتنی تکلیف دی تھی۔ ہرمزان کے ساتھ حضرت عمر نے اخلاق برتے۔ ہرمزان بڑا خطرناک آدمی تھا، بہت مسلمان شہید کیے، بہت مسلمان۔ حضرت عمر نے کہا جہاں پاؤ قتل کرو۔ آدمی ایران جاؤ، ایران جانا ہوا آپ لوگوں کا، کبھی آپ جاؤ تو دیکھنا بڑے بڑے مال جو ہیں ایران میں، اس میں لکھا ہے ہرمزان اسٹیشن، ہرمزان مال، اب تک اس کے نام کو زندہ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اتنا بڑا آدمی تھا، سپہ سالار تھا، سپہ سالار حضرت عمر کے زمانے میں۔ اتفاق تھا وہ پکڑا گیا، وہ پکڑا تو نہیں تھا لیکن اتفاق تھا وہ پکڑا گیا۔ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے نا، لکل عروج زوال، وہ جو پکڑا گیا مدینے میں لائے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا رے وانٹیڈ آدمی بہت آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا قتل کرو اس کو، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ایسے قتل مت کرو، سب کے سامنے قتل کرو۔ تو وقت مقرر ہوا، کل 11 بجے بقی اور مسجد نبوی کے درمیان میں ہرمزان کو مارا جائے گا، سارے لوگ آ جانا۔ مدینہ منورہ میں عید، کئی کی عید؟ باپ کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، اور کل اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے، قرب جوار کے لوگ وہ سب آ گئے دیکھنے کے لیے کہ بدماش ہے کون۔ اور حضرت عمر جو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جلاد کو حکم دیا قتل کو۔ تو رمضان نے کیا کہا؟ میری ایک بات تو سنیے آپ، بتاؤ۔ فرمایا بھائی میں مر رہا ہوں تو کم سے کم مجھے پوچھو تو صحیح تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، بتاؤ۔ تو اس نے کہا مجھے پانی پینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی پانی لاؤ بھائی۔ ایک صحابی پانی لے کر آئے کاسے میں، بڑے پیالے میں، ہرمزان کو دیا، حضرت عمر نے خود نے دیا، تو صحابی نے لا کر حضرت عمر کو دیا، اور حضرت عمر نے خود نے دیا، تیری خواہش ہے پانی پینے کی، یہ پانی پی۔ اس نے جو ہے پانی ہاتھ میں لیا، ہاتھ نہیں کاپنے لگے موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا گھبرا مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ گھبرا مت، لا تخف لا تحزن، غم مت کر، ٹینشن مت لے، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو اس نے سب کے سامنے پانی پھینک دیا اور کہا میں پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ مایو بھائی میں پانی پی نہیں سکتا، پانی پھینک دیا اس نے، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے کہا میں پھنسا۔ حضرت عمر قریب حضرت علی کھڑے تھے، حضرت علی سے پوچھا پھر کہ حضرت علی نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب نہیں مار سکتے۔ آپ نے یہ کہا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا، یہ پانی صرف پانی کہتے ہیں نا، تو رستہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے کہا جب تک تو یہ پانی، جب تک تو یہ پانی حاضر ماں کا جملہ کہا ہے، ہم تجھے نہیں ماریں گے، یہ پانی نہیں پی رہا ہے، پھینک دیا اس نے۔
حضرت عمر سارے صحابہ تھے، سب کے سامنے کہا بھی کیا کرو؟ یہ کہا اسے نہیں مار سکتے آپ، جیل میں ڈال دو، وہ بات الگ ہے، در بدر کر دو، بھیج دو، یہ کرو، لیکن مار نہیں سکتے آپ۔ امن دے دیا آپ نے، اور امیر المومنین نے امن دیا۔ بڑا آدمی جو امن دے گا تو اس کی بڑائی کا بھی اعتبار ہوگا۔ حضرت عمر نے جلاد سے کہا کہ تلوار میدان میں ڈال دو، اور اس کے ہاتھ میں جیسے رسیاں وغیرہ بندھی ہوئی تھی، کڑے بندھے ہوئے تھے، چھوڑ دو، اور ہرمزان سے کہا کہ بھی آپ آزاد ہو، مدینہ میں آپ کو کوئی نہیں مارے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا۔ یہ اخلاق دیکھ کر، یہ معاشرہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ ہرمزان رضی اللہ تعالی صحابی تو تھا نہیں، وہ تھا تابعی تھا، یہ اخلاق مسلمانوں کی، او ہو۔ اس پر ایران کے اندر دھمال مچی کہ ان کے اتنے اونچے اخلاق ہیں۔ اس لیے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابیاں چاہیے، دل صاف رکھو اور اچھے اخلاق برتو، غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتو، اچھوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، آج ہم نے یہی نہیں سیکھا۔ نماز گھڑسی لوگی جو ہم فرشتے ہے، اور اندر سے جو تو شیطان ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیان کے لیے گیا، عربوں میں ہمارا بیان تھا مکہ مکرمہ میں، تو عرب وہاں مکہ مکرمہ کا جو بیان ہوتا ہے مغرب بعد ہوتا ہے، یہ مغرب بعد میں عشاء بعد ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہال لے لیتے ہیں، اور ہال کے اندر ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں، ایک طرف مرد ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ کا آرڈر ہوتا ہے، سب منڈی جانتے ہیں، منڈی پکواتے ہیں، وہاں کا خاص کھانا ہوتا ہے، سلیق پکواتے ہیں، یہ وہاں کا خاص کھانا ہوتا ہے، سلیق۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم جب بیٹھتے تھے دسترخوان پر، سلیق آتا تھا تو ابا کہتے تھے بیٹا یونس میری بہت تمنا ہے کہ میرے سارے بیٹے بیٹیاں یہ سلیق کھاویں، یہ کہتے تھے میرے ابا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت سلیق کھلائی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں عشاء بعد پھر بیان ہوتا ہے ہمارا، بیان کے بعد تشکیلیں ہوتی ہے، تشکیلوں کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد پھر جو ہے کھانے وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ میں کار میں بیٹھا اور ایک عورت کا میسج آیا، اور اس نے اپنے شوہر کا فوٹو بھیجا کہ آپ بیان کے لیے جا رہے ہو، میرا شوہر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا، ایسا امامہ ہے، ایسی گھڑی ہے، ایسی انگوٹھی ہے، سمجھ گیا نا، اور عصا بھی ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے اور وہ، اور سرما بھی بہت اچھا لگایا ہے، ایسا لگے گا جبریل کا بڑا بھائی ہے۔ لیکن حضرت میں آپ سے اتنا کہتی ہوں، آپ کے یہاں جب مرکز نظام الدین میں آتا ہے تو جبریل کا بڑا بھائی دکھتا ہے، سارے اکابرین اس سے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن میرے پاس جب آتا ہے نا تو ابلیس کا بڑا بھائی ہوتا ہے وہ۔ یہ عورت نے مجھے میسج کیا تھا، عبداللہ لہیانی یہ ہمارا حافظ معاذ ہے وہاں کا، عبداللہ سارے کام حافظ معاذ سارا کام یہاں کا ہمارا دیکھتے ہیں، وہ حافظ معاذ میں نے اس کو کہا، وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ آدھا شیطان، عبداللہ لہیانی نے کہا آدھا شیطان، یہ شیطان ہے بہت بڑا۔ میں نے کہا تم لوگ بھیجتے کیوں ہمارے یہاں؟ بولے گا حضرت ہم نہیں بھیجتے، یہ ٹکٹ لے کر خود آ جاتے ہیں، کیونکہ تبلیغ میں کھانا بھی ملتا ہے، پکنک بھی ہوتی ہے، ان کو تو اچھا ہے، ہم نہیں بھیجتے مشورے سے ان کو، یہ تو خود جو ہے آ جاتا ہے، اور وہاں کے بعد اکابرین ان کو تھوڑا ہدیہ دے دیتا ہے تو تشکیل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسے لوگوں کو مت بھیجو، تم بھیجو جماعت بنا کے بھیجو کہ جماعت کی تشکیل ہو، ایک آدمی کیا کرے گا؟ ہم گئے وہاں، بیان شروع کیا، سامنے بیٹھا ہوا تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی تو نظام الدین مت آنا، اب تو نظام الدین آئے گا میں مشورے میں بات رکھوں گا کہ تو گڑبڑ ہے، تو گڑبڑ ہے، تیری زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ آج سے توبہ۔ میں نے کہا آئے گا، چونکہ نظام الدین میں رہتے تھے اس وقت میں، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ابا بھی زندہ تھے ہمارے، تو میں نے کہا میرے ابا سے بھی کہوں گا، حضرت جی سے بھی کہوں گا کہ یہ ایسا ہے، اس کی بھی بیوی کو خرچہ نہیں دے گا، جماعت میں نکل جائے، بچوں کا خیال نہیں رکھے، جماعت میں نکل جائے۔ میں نے کہا ایسا کام نہیں کرنا۔ تو آپ حضرات سے میں کہتا ہوں دعوت اور تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، دین کے جتنے کام ہیں سب محدود ہیں،
मदारिस महदूद, कितने मदारिस बनाओगे आप? 5 मदरसे, 10 मदरसे, करोड़ मदारिस नहीं बना सकते, उनका खर्चा कहाँ से करेगा आदमी? मकातिब महदूद, खानकाएं महदूद, दावत और तबलीग का काम ऐसा है जो गैर महदूद है, समंदर की तरह। हर जगह जमातें भेज दो आप, हर जगह जो है जमातें उठाकर काम करेगी। लेकिन अब हम शर्त लगाते हैं, दावत और तबलीग का काम करे, सिफात के साथ करे, हमारे अखलाक अच्छे। मेरे अब्बा फरमाते थे कि 3 दिन के लिए हमारे साथ आदमी निकलता था पहले, ये अब्बा कहते थे। एक बहुत बड़ा डाकू था, अब्दुल कादिर नाम था। 3 दिन के लिए हमने निकाला, मंगली कंतूरी मस्जिद में रखा और 3 दिन तक तालीम के हल्कों में बिठाया। मैंने असहाबे कहफ का बयान किया। अब्बा कहते थे रात को मैंने देखा कि एक जगह से रोने की आवाज आ रही है। मैंने मुझे कौन रो रहा? मंगली कंतूरी मस्जिद छोटी सी थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब में गया तो देखा तो वो डाकू था और दुआ क्या मांग रहा था? ए अल्लाह, ये तबलीग वालों की मिसाल अहले कहफ की है और मेरी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जो अहले कहफ के साथ चला था। ए अल्लाह, उस कुत्ते के लिए तूने जन्नत का वादा किया है, मुझ कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर दे। वो रो रहा था तो मेरे अब्बा फरमाते थे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर होना, कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रहा था और मैं अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह तेरे रहमत की बारिश इसके ऊपर बरस रही है, कुछ कतरे मुझ पर भी डाल देना। मेरे इतना बड़ा अल्लाह वाला बना, ये दावत की काम की बरकत। लेकिन सिफात के साथ। पिकनिक के लिए जाओगे तो अल्लाह लिख देगा इसमें पिकनिक की। सिफात के साथ जाओगे तो काम करोगे, जाकर काम करो। अब्बा फरमाते थे, अब मैं एक किस्सा की अगर बात खत्म करूं, हमारे मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, बहुत पुराने हमारे साथ। हमारी जमात 1.5 साल के लिए निकली। हम 5 आदमी थे, हम 3 मोमन थे। 3 मोमन जो है वो जिंदा है, एक बंगाल के थे उनका इंतकाल हुआ और एक यूपी के थे वो जिंदा है। कोई इमारत की तरफ है, कोई शुरा की तरफ, ये मस्तान हमारी जमात थी निकली। तो मौलाना हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई 1.5 साल के लिए मौलवी यूनुस की जमात जा रही है तो इनके सामने कोई रवानगी की बात करे, जमात की रवानगी की बात। तो हजरत ने कहा भाई हमारी राय ये है मौलाना सईद खान साहब रवानगी की बात करें और 11:30 बजे सब जमा हो जाएं, वो रवानगी की बात करें, फिर उसके बाद हम सारे के सारे हरम शरीफ चले जाएं। हरम करीब होता था मस्जिद नूर के, पैदल जाते थे, हम भी पैदल जाते थे उस वक्त। तो और हम सब बैठेंगे। हजरत ने फैसला किया भाई मौलवी यूनुस की जमात जा रही है 1.5 साल के लिए, तो मौलवी उमर भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, हाजी अब्दुल वहाब भी बैठेंगे, सब बैठेंगे और रवानगी की बात करेंगे मौलाना सईद खान साहब। खैर हमारी जमात बैठ गई। हजरत जी दाहिनी तरफ बैठे टेक लगाकर, वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बाईं तरफ बैठे, उनकी थैली लेकर, थैली साथ रहती थी अनुक उनके। भाई अब्दुल वहाब जो है वो एक तरफ बैठे, सारे के सारे बैठे। वहां सईद खान साहब कुर्सी पर बैठे। अब उन्होंने रवानगी की बात 2 मिनट की। कितने मिनट की भाई? 1 घंटे की नहीं, 2 मिनट की। और क्या कहा? मौलवी यूनुस, थोड़ा नाक में बोलते थे वो, मौलवी यूनुस तुम्हारी जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है, 1.5 साल के लिए जा रही है, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। लेकिन देखियो जमात में खूब खाना, खूब सोना, खूब पीना। ये रवानगी की बात कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? सारे बड़ों के सामने। भाई हजरत जी बैठे, मेरे वालिद बैठे, हाजी अब्दुल वहाब बैठे, ये तो बड़े लोग से सब। ये तो खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो, एक काम मत कीजियो। 3 मरतबा ये कहा, खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो, एक काम मत कीजियो। तो हजरत जी बोले हाँ भाई, एक काम नहीं करना है। वो कौन सा काम है जो नहीं करना है? हजरत जी की आवाज थोड़ी भारी थी। वो कौन सा काम है जो नहीं करना है, उसकी वजाहत हो जाए। सारे के सारे पुराने बैठे हैं। तो मौलाना सईद खान साहब ने फिर जुमला कहा,
مولوی یونس خوب کھائیو، خوب پیجیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو، اور وہ کام جو نہیں کرنا ہے آپس میں لڑیو مت. یہ بات کی اگر تم ملک میں جا کے لڑو گے تو وہاں لڑائی کو پھیلا کیا ہوگے، اور ملک میں جا کر محبتوں سے کام کرو گے تو محبتیں پھیلا کیا ہوگے. حضور نے محبت پھیلانے والا بنایا ہے، لڑائی پھیلانے والا نہیں بنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ روانگی کی بات ہوگی. حضرت جی نے کہا بالکل سچ کہا مولوی سید خان صاحب، بالکل سچ کہا. یہ میرے بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ہمارے یہاں مہندی والی مسجد میں ہوتا ہوں تو جماعت آتی ہے بیچاری، وہ کہتی ہے کہ نصیحت میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جتنا کھانا ہے کھانا، جتنا پینا ہو پینا، لڑنا مت. لڑو گے تو لڑائی پھیلا کیا ہوگی. پھر روپے کی تصویر ہدیہ دے دیتا ہوں، جاندار شاندار مالدار. تو کرو گے کام بھائی صفات کے ساتھ. اور دو نصیحتیں یاد رہی، اخلاق اور دل کی صفائی. اب آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے گٹھامن والوں؟ یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار دیندار، 4 معنی: جاندار شاندار مالدار دیندار. زندگی بھر 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو. درود شریف نماز والا پڑھنا ضروری نہیں ہے، شوق والا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد چل جائے گا. استغفار بھی لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بہت آسانی سے ہو جائے گا. اور سورہ اخلاص تو آج نہیں پڑھ سکتے ہو تو پوری پڑھنی پڑے گی. آج یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی فقیر نہیں بنائے گا اور کوئی بے نمازی نہیں بنائے گا. دین اللہ داخل کر دے گا. کرو گے انشاءاللہ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے؟ کہاں تصویر میں آپ کو کہتا ہوں دیا کرو گے. گورنمنٹ سے نہیں بن وہ کوئی آتا ہے دے دیتے ہیں کسی کو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں محل تیار. 20 مرتبہ پڑھو گے تو 30 مرتبہ پڑھو گے تو اور 40 مرتبہ پڑھو گے تو بن گیا نہیں محل تیار. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں. آپ یہاں گٹھامنیوں کو پراپرٹی لے لو بڑی تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے. اپنے گنڈے لوگ بھی پیچھے پڑتے نہیں پڑتے. شکایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اور کوئی الیکٹرک بل بھرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا. تو روزانہ محل بناؤ. گٹھامن نے پالم پور میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اس لیے میری اس نصیحت پر عمل کرو. میں کئی دنوں سے اس علاقے سے کہہ رہا ہوں. میں نے پالم پور سے شروع کیا. ہمارا پالم پور کا جو علاقہ ہے، بناس کاٹھا ہو کہ مہسانہ ہو، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں ہجرت کرنی ہے. میں کہتا ہوں مکہ مدینہ کے بعد ہمارے علاقے میں آ جاؤ. ہمارے علاقے میں تو ہجرت کر کے آ جاؤ. بچوں کا پڑھنے کا بھی ہو جائے گا، بچیوں کا پڑھنے کا بھی ہو جائے گا. کسی ممنونی سے شادی کر لو. وہ فرشی ہورے ہوتی ہے ہماری ممنونیاں، فرشی ہورے. پاکستان والوں کو نہیں کہتا. میں نے کہا تم فرشی ہورے نہیں ہو. وہ تو خود ہمیں کہتی ہے حرم میں ہم تو ہمارے شوہروں کو بہت نچاتی ہے. مجھے حرم میں ملتی ہے ہمارے شوہروں کو ہم بہت نچاتی ہے. نہیں، میں نے کہا ہماری فرشی ہورے بیچاری خدمت کرے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. اب تھوڑا بہت اس رشتے ہوتی ہے. کبے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں نا بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح آپ. اس لیے میری اتنی نصیحت پر عمل کرو گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، ارے یونس رات کو نیند نہیں آئے نا تو 5-6 محل بنا دینے کے. یعنی 50-60 مرتبہ سے اخلاق پڑھ لینا کا تو محل بھی بن گیا اپنا اور نیند بھی آ جائے گی. تو آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. یہ تو ہو گیا. اب دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے.
سب سے زیادہ ہماری جماعتیں ہمیں ملی مہسانہ سے، حالانکہ مہسانہ میں کام تھا نہیں، لیکن ہم جو گئے تو سارا قرب جوار سے لوگ آئے تھے، مسجد پر جماعتیں لکھوائی انہوں نے، ہماری مسجد سے ایک جماعت، ہماری مسجد سے ایک جماعت، ہمارے گاؤں سے ایک جماعت۔ تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، جلدی جلدی نام لکھاؤ، اور صفات سے ساتھ کام کرنا ہے انشاءاللہ، نام لکھاؤ۔ کب ہے تشکیل مولانا؟ بن رہی ہے، لو بہت اچھا ماشاءاللہ۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے ہم سب نیت کرو، 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی چیلے کی جماعت بن رہی ہے، 4 ساتھی الحمدللہ تیار ہے، اور نام بتا رہے جماعت جو ہے روانہ کر دیں۔ چیلے کے لیے بتا رہے 40 دن۔ بتاؤ کون تیار ہے؟ کتنے ساتھی تیار ہوئے مولانا؟ 4 تیار۔ واہ 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 واہ، 6 اور دے دو یار، عام طور سے 10 12۔ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے، کہو آمین۔ اور ساتھی بولو بھائی، لقمان بھائی تیار۔ لقمان بھائی تیار ہے ماشاء اللہ۔ چلو اللہ ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول کرے۔ کیا نام؟ رضوان بھائی۔ رضوان بھائی، اللہ ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول کرے، کہو آمین۔ بھائی اور بتاؤ، اور بولو بولو۔ اور کون تیار ہے بتاؤ؟ ہمت فرماؤ بھائی، اپنی ذات کے اعتبار سے بتاؤ یا اپنے گھر کے اعتبار سے بتاؤ، ارادہ کرے بھائی، بتاؤ اس کو ظاہر کرے۔ گٹھامن تو ماشاءاللہ بہت پرانا گاؤں، کون ہے؟ مولوی خالد؟ یہ اچھا، یہاں گٹھامن کے؟ گٹھامن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، اور بتاؤ۔ میں سمجھا مولوی خالد، میں نے کہا میرا بیٹا خالد کھڑا ہو گیا ہوا۔ اور ساتھی ہمت فرماؤ بھائی۔ گٹھامن آ کر بہت خوشی ہوتی ہے، میرے والد صاحب کو بہت خوشی ہوتی تھی گٹھامن تشریف لاتے تھے۔ اور بتاؤ کون تیار ہے؟ اچھا نیت تو کرو، نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے بھائی؟ مسجد و جماعت میں بیٹھو، جماعتیں آگے ان کی نصرت کرو، اپنا فائدہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری جماعتوں کی اگر نصرت کرو گے تو اس آدمی کو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا۔ کھانا کھلاؤ، جو مشرفی ترتیب ہو، کار دے دو، اپنی کہیں پہنچانا ہے پہنچا دو، اتنی بھی خدمت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرے 3 وظیفے یاد رہیں گے بھائی، 313 313 313۔ اب یہ میری تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار، ان کو دے دیتا ہوں میں ہمارے بھائی کو۔ بھائی اپنے گھروں پر جا کر مشورہ کرے کہ جماعت ہمیں جلدی روانہ کریں، اور یہ اعلان یہ ہے کہ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ تو اونچے کرو بھائی، کس کے لگے ہوئے ہیں؟ واہ واہ واہ، عشاء کی نماز جو ہے یہاں پر پڑھے 5-10 منٹ جو ہے اہم مشورہ ہے، آؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ عشاء کے کتنے بجے عشاء کی نماز؟ 9:15۔ اچھا وقت قریب ہے، نماز پڑھو یہاں، اور نماز پڑھ کے جیسے مولانا نے فرمایا کہ مشورہ ہوگا، کوئی بھی پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، سفروں کے ساتھیوں کے سفر ہوتے ہیں، اس میں بیٹھ لینا۔ ایک اعلان اور ہے کہ اپنے پالنپور میں جو نیا بس اسٹینڈ بنا ہے وہاں پر ہمارے ساتھیوں نے 4 گاڑی لی ہے عبادت کرنے کی، 3 جو ہے مزدور کے لیے ہے اور 1 مذکورات کے لیے۔ تو دوسرے دیہات والوں نے اچھا خاصا اس میں حصہ لیا ہے۔ ہمارے گاؤں کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ ہم نے لکھا ہے، 2-3 دن سے آواز لگ رہی ہے، الحمدللہ 40,000 کے قریب ہو گیا ہے۔ آج الحمدللہ مجمع بھی اچھا ہے، ہمت کر کے جو ہے تھوڑا دل کھول کر کے تعاون کریں گے، یہ کوٹا ہمارا پورا ہو جائے۔ ہمارے ساتھی 2 ساتھی وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہے اس میں کچھ ڈالتے جائے تاکہ یہ 1 لاکھ روپئے وہاں پہنچا۔ یہ صدقہ ہی جاریہ ہے، جب تک وہاں نماز بہت اچھا نماز ہوگی ہمارا تب ماشاءاللہ، اور عورتوں کے لیے بھی آسان ہے، مردوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے گاؤں گٹھامن کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب جتنے جمع ہوئے تو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری نیاز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، بہترین برکت والا پانی تو ہمیں عطا فرما۔ جتنے ہمارے بوڑھے مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ جیسا بھی میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، میں مصافحہ نہیں کر سکتا، میں سلام کروں گا، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔